آپ یقین کیجئے اگر 2 دن آپ جاگ لیں تو تیسرے دن تو آپ کو کھلی آنکھ سے چیزیں دکھنے لگ پڑیں گی. ریئلی میں بتا رہا ہوں, سائیکالوجی کہتی ہے اگر 3 دن بندہ جاگ لے تو منجلکا اسے کھلی آنکھ سے دکھتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موٹیویشن کو ہر وقت کی ضرورت نہیں ہے. کہیں نہیں لکھا ہوا ہر وقت موٹیویٹڈ رہنا چاہیے. واش روم میں جاتے آوازیں آ رہی ہیں موٹیویٹڈ. ہر وقت کی موٹیویشن تو ممکن نہیں ہے. ایمان ایک سا نہیں رہتا. موٹیویشن تو بڑی بات کی بات ہے سر. ایمان کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی. دنیا کے سب سے بیسٹ جو لوگ ہیں وہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا ایمان ایک جیسا نہیں رہتا. اللہ کے رسول کو جا کے بتاتے ہیں, وہاں پر پورا واقعہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا ممکن نہیں. اگر ہو تو پھر فرشتے گلیوں بازاروں میں تمہارا استقبال کریں. ایمان ایک سا نہیں رہ سکتا. تو موٹیویشن جو ہے وہ ہر وقت نہیں رہ سکتی. یہ واضح رکھ لیجیے گا. آج دنیا میں جو ماڈرن کتابیں, کیونکہ یہ جو سبجیکٹ ہے نا سیلف ہیلپ پرسنل ڈیولپمنٹ, جس کی کتابیں دیوار پہ بھی ساری لگی ہوئی ہیں, یہ بھی ترقی کرتے کرتے جدید ہو چکا ہے. یہ بھی باتیں نہیں, ریسرچ آنے لگ پڑی ہے. ماڈرن کتابیں جو ریسرچ بیسڈ ہیں اس میں سے ایک کتاب ہے گرٹ کے نام سے, گرٹ, اور یہ اینجلا ڈیکورتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. وہ کہتی ہے موٹیویشن ایک فیکٹر ہے, لیکن زندگی میں کامیابی کا زیادہ بڑا جو فیکٹر ہے وہ اسٹیمنا ہے. تادیر کسی مقصد کے ساتھ جینا. مثلا فرض کریں موٹیویٹ ہو گئے جی, آپ نے کہا جی میں نے جج بننا ہے, مثال ہے. اب آپ نے اس کے لیے آج قانون پڑھتے پڑھتے سوچا کہ میں وکالت کروں گا, اس کے بعد امتحان دوں گا, پھر میں جج بن جاؤں گا. ٹھیک ہے جی, یہ تھی موٹیویشن. لیکن آپ کو جیسے ہی آپ نے وکالت کی ڈگری لی, آپ کو پتہ لگا کہ میرے رشتہ داروں میں ایک لڑکا کینیڈا گیا تھا, وہ بڑا اچھا سیٹل ہو گیا اور اس نے وکالت بھی نہیں کی ہوئی, اور آپ کو ویزا بھی مل رہا ہے, آپ کینیڈا نکل گئے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ موٹیویشن وہ وہیں کی وہیں رہے گی. اسٹیمنا, اس خواب کے ساتھ جینا. یا آپ نے امتحان دیا, آپ فیل ہو گئے, آپ نیکسٹ اٹیمپٹ نہیں کر رہے, کہتے جی میں ڈس ہارٹ ہو گیا ہوں. اس کا مطلب ہے پھر اسٹیمنا. آپ کو کسی نے کہا جی جج بننے کا کیا فائدہ, آپ مان گے جی واقعی کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اسٹیمنا. انجلا کہتی ہے کہ زندگی میں کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی خواب کے ساتھ تادیر رہتے ہیں. ایک بات, لیکن کیونکہ دیکھیں ہم پیدا ہوئے, پہلے عقل آئی ہے بعد میں. ایسا نہیں ہوا عقل ساتھ ہی آئی تھی. عقل وقت کے ساتھ ساتھ آئی ہے. تجربہ, مشاہدہ, ایکسپوئر. ہماری جو مینٹل ایج ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بلٹ ہوتی ہے. فزیکل ایج ہماری فرض کیجئے 22 سال ہے. مینٹل ایج کئیوں کی اس وقت بھی 17 سال ہوگی, کئیوں کی مینٹل ایج 28 سال ہوگی. کئی لوگ اپنی آرگینک ایج سے, باڈی ایج سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں. کئی لوگ اپنی باڈی ایج سے چھوٹے ہوتے ہیں, پولے ہوتے ہیں. آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے گولز کو بھی ذرا ڈیفائن کریں. میں کہتا ہوں جیسے ہم سیل فون اپ گریڈ کر کے پرو 13 تک چلے جاتے ہیں, اسی طرح ہمیں اپنے گولز کو بھی, چیزوں کو بھی اپ گریڈ کرنا چاہیے. کم از کم اتنی موٹیویشن ضرور ہونی چاہیے کہ بھاگ نہ سکیں تو چل لیں. اچھا نہیں چل سکتے تو کچھ نہیں ہوتا, آپ گھٹنوں کے بال ہی چل لیں. اچھا وہ بھی نہیں کر سکتے, رینگنا شروع کر دیں کم از کم. یعنی کچھ نہ کچھ کوئی فاصلہ آپ کے اصل مقصد سے قریب ہونا چاہیے. یہ موٹیویشن منیمم ہے, یہ قائم رہنی چاہیے. مثال لیجیے, ٹرائی اگین, بچپن سے ہم نے پڑھا, لیکن اگر کسی ٹرائی میں پتہ لگ گیا میرا کام نہیں ہے تو پیچھے ہٹ جانا چاہیے. ٹرائی اگین سے ایک بہت بڑا لیسن ہے, وہ ہے کامن سینس. اسے بھی تو استعمال کرنا چاہیے. اگر آپ غلط بس میں بیٹھ گئے اور آپ کو پتہ لگ گیا کہ میں غلط بس میں بیٹھا ہوں, تو وہاں پر یہ نہیں ہے پہنچ ہی کے رہنا ہے, غلط جگہ پہنچ کے رہنا ہے. وہاں پر کمال یہ کہ آپ نے نکلنا ہے وہاں سے, آپ اترنا ہے اور بس بدل لینی. مومن جو ہے, حدیث کے الفاظ ہیں, وہ ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. کیا مطلب ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ ایک بار سے سیکھ جاتا ہے, پھر وہ رپیٹ نہیں کرتا. جو رپیٹ کرتا ہے وہ مومن تو نہ ہوا. مومن وہ ہے جو غلطی کرتا ہے, سیکھتا, پھر آگے وہ کنٹینیوس لرن کر رہا ہے غلطیوں سے سیکھ کے. یا وہ جو نیکسٹ اٹیمپٹ ہے, یہ بڑی انپورٹنٹ چیز ہے. آپ کی فرسٹ اٹیمپٹ کے بعد سیکنڈ اٹیمپٹ ہے, وہ فرسٹ اٹیمپٹ جیسی ہے, اس میں کوئی اسٹریٹجی کی تبدیلی نہیں ہے, اس میں پریپریشن کی تبدیلی نہیں ہے, اس میں آپ کی کوئی ورکنگ نہیں ہے, اس میں ایفرٹ نہیں ہے, اس میں کوئی آپ نے طریقہ کار نہیں بدلا, اور ویسی ایفرٹ ہے. اس کا مطلب ہے کچھ نہیں بدلا. آپ پہلی اٹیمپٹ سے سیکنڈ اٹیمپٹ پہلے سے امپرووڈ ہونی چاہیے زندگی کے ہر کام میں. اور اگر کہیں پتہ لگتا ہے میرا کام نہیں ہے تو کام بدلنا چاہیے. کوئی لازم نہیں ہے کہ جو آپ نے طے کر لیا وہی ہو. اللہ نے نصیب کہیں اور لکھے ہوتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں کی کہانیاں نکال کے دیکھ لیجیے, کامیاب ترین لوگوں کی آٹو بایوگرافیز پڑھ لیجیے. وہ کچھ اور پلان کرتے رہے, نیچر کا کوئی اور پلان تھا, اللہ اس طرف لے گیا, آخر کار پتہ لگ گیا کہ اس کا پلان زیادہ بڑا. اور ہمیں اس پلان کو بھی کبھی کبھی سمجھنا چاہیے. قدرت آپ کو کہاں سے گزارتی ہے, کیسے گزارتی ہے, پھر کیا کرواتی ہے, کس طرح کرواتی ہے, اور اس کی کیا شیپ بنتی ہے, یہ اپنے دل سے پتہ لگتا ہے. اس کو باہر سے جواب نہیں لیا جا سکتا. آپ کو اندر سے جواب آنے لگ پڑتا ہے کہ یہ کام میرا ہے اور یہ کام میرا نہیں. اور جو انٹروورٹ ایکسٹروورٹ کا بڑا سمپل سا رول ہے, جو بھی سکن کے اندر ہے وہ آپ کے اندر کی دنیا ہے, جو بھی سکن سے باہر ہے وہ باہر کی دنیا ہے.
اگر آپ باہر کی دنیا کے ساتھ خوش ہیں، ملتے ہیں، سوشل ہیں، ایکسپریس کرتے ہیں، شیئرنگ کرتے ہیں، دوستیاں بناتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا اچھا لگتا ہے، انٹریکٹ کرنا اچھا لگتا ہے، کمیونیکیشن اچھی، ایکسٹروورٹ ہے. اگر آپ اندر کی دنیا میں رہ کے، اپنی سکن کے اندر کی دنیا میں رہ کے زیادہ خوش ہیں تو وہ آپ انٹروورٹ ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ نے جب بھی انٹروورٹ ایکسٹروورٹ کو پڑھا ہوگا یا جانا ہوگا تو ساتھ یہ بھی بات پتہ لگی ہوگی کہ ہر انٹروورٹ بندہ بھی کسی سچویشن میں ایکسٹروورٹ ہوتا ہے اور ہر ایکسٹروورٹ بندہ بھی کسی سچویشن میں انٹروورٹ ہوتا ہے.